فرض کریں کہ کوئی انسان کسی بہت بڑی غلطی کے بعد کچہری میں کھڑا ہے۔ جج کے ہاتھ میں اس کے خلاف تمام ثبوت موجود ہیں، ہر گواہی اس کے خلاف ہے اور سزا بالکل یقینی ہے۔ وہ انسان خوف سے آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ اب تو فیصلہ سنایا ہی جائے گا۔ ہاں، اور ایسے میں انسان کی حالت واقعی دیکھنے والی ہوتی ہے، مطلب جان نکل رہی ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن جب وہ آنکھیں کھولتا ہے تو جج نہ صرف اسے باعزت بری کر دیتا ہے بلکہ اس کے گلے میں پھولوں کا ہار پہناتا ہے اور ایک بہت بڑا انعام دے کر اسے گھر بھیج دیتا ہے۔ عام دنیا کے عدالتی نظام میں ایسا منظر تصور کرنا بھی ناممکن لگتا ہے نا؟ عام دنیا کے عدالتی نظام کی بنیاد تو شواہد اور سزا پر ہوتی ہے نا۔ وہاں ترازو کے پلڑے برابری مانگتے ہیں۔ اگر آپ نے قانون توڑا ہے تو اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ ہے سزا۔ وہاں مطلب جذبات یا کسی غیر معمولی رعایت کی گنجائش عموماً نہیں ہوتی۔ صحیح، لیکن آج ہم جس موضوع کی گہرائی میں اترنے والے ہیں وہاں یہ دنیاوی ترازو، یہ عدالتی نظام اور حساب کتاب کے یہ تمام روایتی اصول مکمل طور پر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہاں صرف ایک چیز غالب آ جاتی ہے اور وہ ہے بے پناہ رحمت۔ لرن ود عبداللہ پر خوش آمدید۔ آج کی اس معلوماتی بیٹھک میں ہمارا موضوع ہے شب قدر یا لیلۃ القدر۔ بہت ہی خوبصورت اور اہم موضوع ہے یہ۔ جی بالکل، اور آج کا ہمارا خاص مقصد ان تمام ذرائع اور حوالوں کو سامنے رکھ کر اس بات کا تفصیلی جائزہ لینا ہے کہ اس ایک مخصوص رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اربوں فرشتے آسمان چھوڑ کر زمین پر کیوں نازل ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ واقعی ایک ایسا پہلو ہے جس پر عام طور پر اتنی گہرائی سے بات نہیں کی جاتی۔ مطلب اکثر بات صرف ثواب تک محدود رہتی ہے نا، لیکن اس رات کی اصل سائنس یا یوں کہہ لیں کہ اس کی روحانی منطق کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس کے پس منظر کو سمجھنا ہوگا۔ تو وہ پس منظر اصل میں ہے کیا؟ اگر ہم ان تمام حوالوں کا مطالعہ کریں تو ایک بہت ہی گہرا تصور ابھرتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اپنی کمزوریوں اور مسلسل غلطیوں کی وجہ سے ایک طرح سے سزا کا مستحق بن چکا ہوتا ہے اور اسے خود بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا، تو عین اس وقت خالق کی رحمت ایک بہت بڑا قدم اٹھاتی ہے۔ واہ، مجھے مطالعے کے دوران ایک بات نے بہت حیران کیا تھا۔ ہم عموماً سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ ایک استعارہ ہے جو انتہائی نگہباشت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہاں بالکل، یہ ایک بہت عام لیکن گہری مثال ہے۔ لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ چونکا دینے والی لگی وہ یہ ہے کہ تحریروں کے مطابق خالق خود اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ مطلب وہ منتظر ہے کہ انسان کوئی ایک ایسا چھوٹا سا کام کر دے، کوئی ایک آنسو بہا دے، جی، یا بس سچے دل سے ایک بار پکار لے اور وہ اس کی بنیاد پر اس کے پچھلے تمام حساب صاف کر دے۔ یہی تو ساری بات کا مرکز ہے، اور شب قدر دراصل اسی رحمت کا سب سے بڑا بہانہ یا ایک طرح کا ماسٹر کی ہے۔ ایک ماسٹر کی، یہ لفظ بہت زبردست استعمال کیا آپ نے۔ جی، اور ذرائع واضح طور پر بتاتے ہیں کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اگر ہم اس کا حساب لگائیں تو 1000 مہینے تقریباً 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ یہ کوئی یوں ہی بے ترتیب عدد نہیں ہے۔ اچھا، تو اس عدد کے پیچھے بھی کوئی خاص وجہ ہے؟ بالکل ہے۔ اگر ہم غور کریں تو پچھلی امتوں کے لوگوں کی عمریں سینکڑوں سال ہوا کرتی تھیں اور ان کے پاس عبادت کا وقت بہت زیادہ تھا۔ اس کے مقابلے میں اس موجودہ امت کی اوسط عمر بہت کم ہے۔ تو یہ 83 سال دراصل ایک انسان کی پوری شعوری زندگی پر محیط ہیں۔ صحیح۔ یہ رات ایک ایسا مساوی موقع ہے جو اس کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر میں اسے آج کی جدید زبان میں سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ کچھ ایسا ہے جیسے کسی بہت مشکل ویڈیو گیم میں ایک پوشیدہ بونس ملٹی پلائر چھپا ہوتا ہے۔ ارے واہ، یہ مثال تو بہت کمال ہے نا؟ مطلب ہم اپنی عام زندگی کی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، روزمرہ کی سخت جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، سکور بنانے کی کوشش میں بار بار گرتے ہیں، لیکن اچانک سال میں ایک بار وہ پوشیدہ لمحہ آتا ہے جہاں گیم کا بنانے والا خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر تم نے اس لمحے میں ایک درست حرکت کر لی تو تمہارا اسکور سیدھا 100 سال کے برابر ضرب کھا جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ایک بہترین اور بہت قابل فہم مثال دی آپ نے، لیکن اس بونس ملٹی پلائر کے پیچھے جو حکمت ہے وہ اس سے بھی زیادہ گہری ہے۔ یہ محض ایک خودکار نظام نہیں ہے جو بس چل رہا ہے۔
جب انعام اتنا غیر معمولی ہو تو پھر اس تقریب کے مہمان خصوصی بھی اتنے ہی عظیم ہوتے ہیں۔ اور یہاں ہم اس مطالعے کے سب سے حیران کن حصے میں داخل ہوتے ہیں جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ جی بالکل، حوالوں کے مطابق اس رات آسمان سے بے شمار فرشتے اور ان کے ساتھ رول امین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بذات خود زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ ایک سیکنڈ رکیے، یہ وہ بات ہے جو مجھے واقعی سمجھ نہیں آئی۔ ہم نے تاریخ میں ہمیشہ یہی پڑھا ہے نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بنیادی کام انبیاء کرام تک اللہ کا پیغام یعنی وحی پہنچانا تھا۔ ہاں، ان کا بنیادی فریضہ تو یہی رہا ہے۔ وہ فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے ماضی میں قوموں کے عروج و زوال کے فیصلوں پر عمل درآمد کروایا ہے۔ اب جبکہ نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، قرآن نازل ہو چکا ہے، تو ان کا اس رات زمین پر نزول کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ ان کا تو اب کوئی پیغام لانے کا کام نہیں بچانا۔ یہ ایک بہت زبردست اور منطقی سوال ہے، اور اسی سوال کے جواب میں اس رات کی اصل خوبصورتی چھپی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو کہ کائنات کی سب سے طاقتور اور مقرب نوری مخلوق ہیں، ان کا اس رات زمین پر آنا کسی روایتی ڈیوٹی یا پیغام رسانی کے لیے نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ یہاں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آنے والے فرشتے محض اللہ کی طرف سے رحمت، مغفرت اور سلامتی لے کر اترتے ہیں۔ وہ زمین پر موجود مساجد میں، گھروں میں، تنہائیوں میں عبادت کرنے والے عام خطا کار انسانوں کو دیکھنے آتے ہیں۔ مطلب وہ صرف انسانوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھنے آتے ہیں؟ یہ تو ایک حیران کن پروٹوکول ہے۔ ایک ایسی ہستی جس نے کائنات کے سب سے بڑے راز دیکھے ہوں، وہ محض ہم جیسے کمزور اور غلطیاں کرنے والے انسانوں کو سجدہ کرتے دیکھنے کے لیے زمین پر آ رہی ہے؟ جی ہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے تو پیدا ہی نور سے ہوئے ہیں نا، ان کے اندر گناہ کی کشش ہی نہیں ہے۔ ان کا سجدہ کرنا ان کی فطرت ہے۔ صحیح، ان کے لیے تو یہ کوئی جد و جہد نہیں ہے۔ بالکل، لیکن ایک انسان جو مٹی سے بنا ہے، جس کے اندر نفس ہے، بھوک ہے، تھکاوٹ ہے، اور وہ دن بھر کے روزگار اور پریشانیوں کے باوجود اپنی نیند قربان کر کے رات کے اندھیرے میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ عمل فرشتوں کے لیے انتہائی حیرت اور کشش کا باعث ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! خالق ایک طرح سے فرشتوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو، میری یہ کمزور مخلوق جسے تم نے بنانے پر سوال اٹھایا تھا، آج کس طرح میری محبت میں جاگ رہی ہے۔ یہ زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے ایک ایسا اعزاز ہے جس کا ہم عام حالت میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ واقعی یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ان فرشتوں کی تعداد کے حوالے سے جو بات مختلف تفاسیر میں لکھی ہے، اس نے میرے ذہن کو الجھا کر رکھ دیا۔ لکھا ہے کہ اس رات زمین پر اترنے والے فرشتوں کی تعداد زمین پر موجود کنکریوں سے بھی تجاوز کر جاتی ہے۔ بے شک، اور یہ گنتی انسانی عقل سے بالکل باہر ہے۔ ذرا اس بات کی وسعت کا اندازہ لگائیں۔ پوری دنیا کے ریگستانوں کی ریت، پہاڑوں کے پتھر، سمندر کے کناروں پر پڑی اربوں کھربوں کنکریاں، اتنی بڑی تعداد میں نوری مخلوق کا ایک ہی رات میں زمین پر آنا، یہ تو ایک زبردست ہجوم کا تصور دیتا ہے۔ ہاں، ایک ایسا ہجوم جو سلامتی لے کر آتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، کیا اربوں کھربوں فرشتوں کے اس نزول کے کوئی طبعی یعنی فزیکل اثرات بھی زمین کی فضا پر مرتب ہوتے ہیں، یا یہ صرف ایک نہ نظر آنے والا مکمل طور پر غیر محسوس روحانی عمل ہے؟ یہیں سے تو سائنس اور روحانیت کا ایک دلچسپ سنگم شروع ہوتا ہے۔ یہ محض ایک غیر محسوس تصوراتی عمل نہیں ہے، بلکہ مستند حوالوں میں اس کی باقاعدہ طبعی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اچھا، تو وہ نشانیاں کیا ہیں؟ جب اتنی کثیر تعداد میں ایک نوری مخلوق زمین کے ماحول میں داخل ہوتی ہے نا، تو فضا پر اس کے واضح اثرات پڑتے ہیں۔ سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ رات غیر معمولی طور پر روشن، صاف اور پرسکون ہو جاتی ہے۔ یعنی موسم میں بھی کوئی تبدیلی آتی ہے؟ بالکل، موسم میں ایک عجیب سا توازن آ جاتا ہے۔ سردیوں میں بھی وہ رات حد سے زیادہ سرد نہیں ہوتی، اور گرمیوں میں اس رات کی گھٹن یا تپش ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور دلچسپ ظاہری نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ اس رات آسمان سے ستارے نہیں ٹوٹتے۔ ستارے نہ ٹوٹنے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا کوئی خاص پس منظر ہے؟ جی، عام راتوں میں آسمان کی طرف جانے والے شیطانوں کو بھگانے کے لیے جو ایک عمل ہوتا ہے، جسے ہم ستارے ٹوٹنے کی صورت میں دیکھتے ہیں، وہ اس رات روک دیا جاتا ہے۔ فرشتے اس قدر کثرت سے زمین پر موجود ہوتے ہیں کہ شیطان کا زمین پر کوئی زور نہیں چلتا۔ ارے واہ!
یہ رات سرتاسر سلامتی اور امن کی رات بن جاتی ہے، جہاں منفی قوتوں کو ایک طرح سے غیر مؤثر کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو خیر رات کے وقت کا احوال ہوا، لیکن اگلی صبح جو سورج طلوع ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی روایات میں ایک انتہائی عجیب بات لکھی ہے۔ وہ سورج بالکل ہموار نکلتا ہے، اس میں وہ عام تیز شعائیں، چبھن یا تمازت نہیں ہوتی جو آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہیں۔ بالکل، وہ 14ویں کے چاند کی طرح بالکل سفید اور مدھم نظر آتا ہے۔ تو کیا سورج کی طبعی حالت واقعی بدل جاتی ہے؟ مطلب فزیکلی کچھ چینج ہوتا ہے؟ نہیں، سورج کی اپنی طبعی حالت نہیں بدلتی، بلکہ اس کی روشنی ہم تک پہنچنے کے راستے میں ایک رکاوٹ آ جاتی ہے، اور یہ رکاوٹ وہ نقطہ ہے جہاں یہ ساری بات اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ وہ کیسے؟ جب رات ختم ہوتی ہے اور صبح کے وقت یہ اربوں خربوں فرشتے واپس آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، تو ان کے پروں کا نور یا ان کا عکس سورج کی تیز طبعی شعاؤں کو زمین تک پہنچنے سے عارضی طور پر فلٹر کر دیتا ہے یا چھپا دیتا ہے۔ یہ تصور ہی کتنا سحر انگیز ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے اور ان کا اپنا نور اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ وہ نظام شمسی کے سب سے بڑے ستارے یعنی سورج کی فزیکل روشنی کے سامنے ایک سکرین یا پردہ بن جاتا ہے؟ جی ہاں، مادی دنیا کی روشنی روحانی دنیا کے نور کے سامنے مدھم پڑ جاتی ہے۔ یہ فزکس اور میٹا فزکس کے آپس میں ٹکرانے کا کتنا خوبصورت منظر ہے، لیکن مجھے ایک اور سوال بڑی شدت سے پریشان کر رہا ہے۔ جی پوچھیے۔ جب اس رات کی نشانیاں اتنی واضح ہیں، جب اس کا انعام اتنا بڑا ہے کہ پوری زندگی کی عبادت کا نچوڑ ایک رات میں مل رہا ہے، تو اس کی حتمی تاریخ ہمیں کیلنڈر پر سرخ دائرہ لگا کر کیوں نہیں بتا دی گئی؟ یہ سوال ہر ذہن میں آتا ہے۔ مطلب ہم آج تک چاند کی تاریخوں اور طاق راتوں کے حساب میں کیوں الجھے ہوئے ہیں؟ اس کو اتنا پوشیدہ کیوں رکھا گیا ہے؟ دیکھیں، اس پوشیدگی کے پیچھے ایک بہت گہری نفسیاتی اور تربیتی حکمت موجود ہے۔ اگر ہم انسانی نفسیات کا مطالعہ کریں نا، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انسان بہت جلدی چیزوں کا عادی ہو کر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ اگر کوئی تاریخ کیلنڈر پر حتمی طور پر مقرر کر دی جاتی تو کیا ہوتا؟ لوگ پورا سال، حتیٰ کہ رمضان کا پورا مہینہ غفلت میں گزارتے اور صرف اس ایک رات کو جاگ کر یہ سمجھ لیتے کہ انہوں نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ یعنی وہ بس ایک شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کرتے۔ بالکل۔ اس کا موازنہ جمعے کے دن کی اس خاص گھڑی سے کیا جاتا ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، یا موت کے وقت سے، یا قیامت کے دن سے۔ یہ تمام انتہائی اہم چیزیں انسان سے جان بوجھ کر چھپا کر رکھی گئی ہیں، تاکہ انسان مسلسل کوشش کرتا رہے اور کسی ایک دن پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جائے۔ جی، یہ چھپانا دراصل عمل کو جاری رکھنے کا ایک محرک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تاریخ کے مطالعے میں ایک بہت ہی حیران کن واقعے کا ذکر ملتا ہے جس نے اس تاریخ کے چھپنے میں ایک براہ راست اور عملی کردار ادا کیا، اور یہ واقعہ اپنے اندر ایک بہت بھیانک سبق چھپائے ہوئے ہیں۔ آپ اسی واقعے کی بات کر رہے ہیں نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کی حتمی تاریخ بتا دی گئی تھی؟ جی ہاں، بالکل۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ کو اس رات کی حتمی خبر مل گئی تھی، اور آپ مسلمانوں کو یہ خوشخبری دینے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن عین اسی وقت مسجد میں یا اس کے قریب مسلمانوں میں سے 2 آدمیوں نے کسی بات پر آپس میں جھگڑا کر لیا۔ اوہ! ان کے درمیان کوئی تلخ بحث یا تنازع شروع ہو گیا، اور اس ایک لڑائی کی وجہ سے وہ یقینی علم جو دیا گیا تھا وہ واپس اٹھا لیا گیا۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ 2 لوگوں کے انفرادی جھگڑے کی وجہ سے، ایک محلے کی عام سی لڑائی کی وجہ سے پوری امت سے رہتی دنیا تک کے لیے ایک اتنا بڑا اور یقینی علم چھین لیا گیا۔ کیا یہ رد عمل تھوڑا غیر متناسب یا ڈسپروپورشنیٹ نہیں لگتا؟ بظاہر دیکھنے میں ایسا لگ سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس رات کی اصل روح پر غور کریں تو یہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ رات، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، سراپا سلامتی ہے۔ اس میں فرشتے سلامتی اور امن کا پیغام لے کر اترتے ہیں۔ صحیح۔ سلامتی اور تنازع، یہ دونوں چیزیں ایک ہی جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی۔ وہ لڑائی محض 2 افراد کا غصہ نہیں تھی، وہ اس رات کی بنیادی روح کی نفی تھی۔ یہ واقعہ دراصل اس کائنات کے ایک بہت بڑے اصول کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ وہ یہ کہ رحمت الہی ہمیشہ وہاں سے روٹھ جاتی ہے یا وہاں سے اٹھا لی جاتی ہے جہاں دل جڑے ہوئے نہ ہوں۔
جہاں باہمی بغض، نفرتیں اور تنازعات ہوں۔ یہ کتنا گہرا طنز ہے ہمارے رویوں پر۔ ذرا سوچئے، جو رات سر سے پیر تک امن اور سلامتی تھی، اس کا علم زمین والوں سے محض اس لیے واپس لے لیا گیا کیونکہ دو انسانوں کے درمیان سلامتی اور صلح برقرار نہیں رہی تھی۔ افسوسناک حقیقت ہے۔ ہم راتوں کو جاگ جاگ کر رو رو کر آسمان سے رحمت اور معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن دن کے اجالے میں اپنے ہی بھائیوں، رشتہ داروں یا پڑوسیوں سے لڑ جھگڑ کر اور دلوں میں کینہ رکھ کر اس رحمت کو خود ہی اپنے دروازے سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے جس کی نشاندہی اس واقعے نے کی ہے، اور اب چونکہ وہ حتمی تاریخ اٹھا لی گئی ہے تو موجودہ علم کے مطابق اسے رمضان کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دنوں کی تاک راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات۔ یہاں پر ایک بہت بڑا عملی اور جغرافیائی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ آج کی جدید دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک میں چاند نظر آنے کی تاریخ مختلف ہوتی ہے۔ مشرق وسطی میں رمضان ایک دن شروع ہوتا ہے اور ایشیا کے کچھ ممالک میں اگلے دن۔ جی، چاند کا فرق تو رہتا ہے۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جو رات ایک ملک میں طاق ہے یعنی آڈ نمبر پر ہے، وہ اسی وقت دوسرے ملک میں جفت یعنی ایون نمبر کی رات ہو سکتی ہے۔ تو اگر یہ رات ایک ہی ہے تو ایک عام انسان جو اس فرق کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے، وہ اس رات کو پانے کا یقین کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی منطقی الجھن ہے جو اکثر ذہنوں میں آتی ہے، اور اسی الجھن کو دور کرنے کے لیے علماء کرام اور مستند حوالوں نے ایک بہت واضح حکمت عملی بتائی ہے۔ وہ یہ تاکید کرتے ہیں کہ صرف اور صرف مخصوص طاق راتوں پر انحصار کرنے کے بجائے انسان کو چاہیے کہ وہ آخری عشرے کی تمام 10 راتوں میں اپنی عبادت کا گراف بڑھا دے۔ یعنی اگر آپ مسلسل 10 راتیں عبادت کر لیتے ہیں تو چاند کے حساب کا جو بھی فرق ہو، آپ حتمی طور پر اس رات کو پالیں گے۔ بالکل 100%۔ اور جو شخص کسی بیماری، تھکاوٹ یا روزگار کی مجبوری کی وجہ سے پوری رات نہیں جاگ سکتا، اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ کیونکہ ہر انسان تو رات بھر کھڑا نہیں رہ سکتا نا۔ اس کا بھی ایک بہت ہی آسان اور عملی حل موجود ہے۔ جو شخص پوری رات جاگنے کی طاقت یا وقت نہیں رکھتا، اس کے لیے کم از کم یہ ہدایت ہے کہ وہ ان راتوں میں عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ اچھا، صرف 2 نمازیں؟ جی، مستند احادیث کی روشنی میں جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اس نے گویا آدھی رات تک عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اس کے نامہ اعمال میں گویا پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کا شارٹ کٹ یا انتہائی آسان طریقہ ہے اس رات کی برکات سمیٹنے کا۔ چلیں، اس ساری گفتگو کے بعد اب ذرا اس معاشرتی پہلو کی طرف آتے ہیں جس نے اس رات کے تصور کو تھوڑا سا مسخ کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں خاص طور پر برصغیر کے عوامی و عقائد میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے جس کا مطالعے کے دوران بھی بار بار ذکر آیا۔ ہاں، وہ جادوئی کھڑکی والی بات۔ بالکل۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شب قدر آسمان میں کھلنے والا کوئی روشنی کا دریچہ یا کوئی جادوئی کھڑکی ہے۔ ایسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں نا کہ رات کے کسی خاص پہر درخت سجدے میں گر جاتے ہیں یا آسمان پھٹتا ہے اور اس میں سے ایک تیز روشنی کی کرن سیدھی کسی خاص شخص پر پڑتی ہے، اور جسے وہ روشنی نظر آ جائے بس اسی کی دعا قبول ہوتی ہے، باقی سب محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم نکتہ اٹھایا آپ نے۔ اگر ہم تمام مستند شرعی ذرائع، احادیث اور صحابہ کے طرز عمل کا بغور جائزہ لیں تو اس قسم کے جادوئی یا طلسماتی تصورات کی کوئی بنیاد نہیں ملتی۔ یہ محض سینہ بسینہ چلنے والی کہانیاں ہیں۔ یعنی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے؟ شب قدر کوئی ایسی کھڑکی نہیں ہے جو صرف چند خوش نصیبوں کے لیے کھلے گی اور باقیوں کو نظر انداز کر دے گی۔ یہ رات ہر اس انسان کے لیے ایک عام رات کی طرح ہی موجود ہے جو خلوص نیت کے ساتھ، اپنے گناہوں کی شرمندگی کے ساتھ اس میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی اگر مجھے آسمان پر کوئی روشنی نظر نہیں آئی، کوئی غیر معمولی کرشمہ نہیں دکھا، لیکن میں نے سچے دل سے جائے نماز پر بیٹھ کر معافی مانگ لی ہے، تو میں نے وہ رات پالی۔ 100%۔ اسے پانے کے لیے کسی معجزے یا کسی کائناتی ایونٹ کا آنکھوں سے دیکھنا ہرگز شرط نہیں ہے۔ اصل معجزہ تو انسان کے دل کا بدلنا ہے، اور اس معافی کو مانگنے کے لیے جو سب سے بہترین دعا سکھائی گئی ہے وہ بھی کمال کی حد تک سادہ ہے۔ جی، وہ دعا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی گئی تھی۔ بالکل۔ جب انہوں نے پوچھا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ شب قدر ہے تو میں کیا مانگوں،
تو انہیں کوئی لمبی چوڑی دنیاوی خواہشات کی فہرست یا مال و دولت مانگنے کا طریقہ نہیں سکھایا گیا۔ انہیں جو دعا بتائی گئی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ، بے شک تم معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ اس دعا کے الفاظ کتنے حیران کن ہیں۔ تم معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، یہ بات ہمیں سیدھا ہماری گفتگو کے بالکل آغاز کی طرف لے جاتی ہے، جہاں ہم نے کہا تھا کہ خالق مغفرت کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ بالکل، اور جب اللہ کی طرف سے معافی مل جاتی ہے تو انسان کے دنیا اور آخرت کے باقی تمام معاملات خود بخود سیدھے ہو جاتے ہیں۔ معافی دراصل ایک ایسا پیکج ہے جس کے اندر باقی تمام بھلائیاں لپٹی ہوئی ہیں۔ تو اگر ہم آج کی اس معلوماتی بیٹھک اور ان تمام حوالوں کا ایک جامع خلاصہ نکالیں تو ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ جانا کہ کیسے ایک انسان کی کوتاہیوں پر خالق کی رحمت غالب آتی ہے، اور وہ 1000 مہینوں یعنی 83 سالہ عبادت کا ایک شارٹ کٹ فراہم کرتا ہے۔ اور ہم نے اس حیران کن پروٹوکول کو سمجھا کہ کیسے حضرت جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے محض ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو دیکھنے اور ہم پر سلامتی بھیجنے کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے نور کی وجہ سے سورج کی شعاعیں تک مدھم پڑ جاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم نے اس دردناک حقیقت کا سامنا کیا کہ کیسے محض 2 لوگوں کے آپسی جھگڑے نے اس رات کی حتمی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے پوشیدہ کر دیا، اور اب اسے پانے کا راستہ مسلسل تلاش اور باجماعت نمازوں سے جڑا ہے۔ اور اس سب کا لب لباب یہ ہے کہ یہ رات کسی مخصوص گروہ کی میراث نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنی انا کو مار کر سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ بالکل، اور اب اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس گہرے مطالعے کو اختتام کی طرف لے جائیں، میں سننے والوں کے ذہن میں ایک بہت ہی بنیادی اور غور طلب خاکہ چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ آج کے تمام حوالوں سے یہ بات بالکل روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ اس کائنات کا بے نیاز مالک، جس کے پاس ہمیں ہماری غلطیوں پر فوری سزا دینے کے تمام اختیارات اور جواز موجود ہیں، وہ خالق ہم جیسے خطا کار انسانوں کو معاف کرنے کے نت نئے بہانے تلاش کر رہا ہے۔ وہ منتظر ہے کہ ہم بس ایک قدم آگے بڑھائیں۔ بے شک۔ ذرا ٹھہر کر سوچئے، اگر وہ عظیم ترین ہستی ہمیں معاف کرنے کے لیے اس قدر بےتاب ہے، تو ہم انسان جو خود سراپا خامیوں کا مجسمہ ہیں، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرنے کے بہانے کیوں نہیں تلاش کرتے؟ ہم کیوں اپنے اندر اتنی انا اور اتنی نفرت پال کر بیٹھے ہیں؟ آج کی گفتگو کا سب سے ہولناک سبق یہ تھا کہ 2 افراد کے جھگڑے اور کینے کی وجہ سے ایک بہت بڑا علم اٹھا لیا گیا۔ تو ذرا سوچئے، اس وقت ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں ایسی کتنی اور ان گنت رحمتیں، کتنی برکتیں اور سکون کے لمحات ہوں گے جو محض ہمارے آپس کے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں اور ناراضگیوں کی وجہ سے ہم تک پہنچنے سے پہلے ہی واپس اٹھا لیے جاتے ہوں گے۔ ہم کیا کچھ کھو رہے ہیں صرف ایک دوسرے کو معاف نہ کرنے کی ضد میں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔